اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو میں ایک یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ آج ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے فوری طور پہ پیسے ریلیز کرے۔ تو ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا اسٹیٹ بینک میں سے پیسے کیسے ریلیز ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کس کے کہنے پر ریلیز ہوتے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کون سے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جن کے تحت ہو رہے ہیں۔ تو اگر ضابطہ جو میرا بھی 3 دہائیوں سے زیادہ کا ہے وہ، اور میرے ساتھیوں کا بھی جو طریقہ کار ہے، ہم اربوں روپے کی فنڈ ڈیلی ریلیز کرتے رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے جب تک اسے آرڈر منسٹری آف فائننس سے یا اکاؤنٹنٹ جنرل آفس یا کنٹرول آف ملٹری اکاؤنٹ یا جو بھی ڈرائنگ اتھارٹی ہے، جو اکاؤنٹنٹ جنرل یا سی ایم اے یا سی این اے یا جو بھی جس اتھارٹی یا ریلوے جس کا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مینٹین ہوتا ہے، وہ یا تو جب تک چیک جاری کرے، چیک کا ایک اسپیسیمن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیک کس طرح کا ہوتا ہے، چیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس جو ادارے کا نام ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ملٹری آف کنٹرولر آف ملٹری اکاؤنٹس یا اکاؤنٹنٹ جنرل آفس، اس کی لیفٹ ہینڈ ٹاپ سائڈ پہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی ٹریری ہے، وہ ٹریری کون سی ہے، کون کی ہے، لاہور کی ہے، کراچی کی ہے، پنڈی کی ہے، وہ ہوتا ہے۔ نیچے پیمنٹ، مثال کے طور پہ پے ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے، نیچے ورڈ میں جو ہے ہوتا ہے 21 بلین اونلی۔ اس کی سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے چیک کے نیچے ایک اکاؤنٹ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، اور وہ دستخط اس بندے کے مانے جائیں گے جس کے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 16 آفیسز میں کسی ایک میں یا 16 کے 16 میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ اچھا، باٹم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فگر ہے وہ اس میں لکھی جاتی ہے ورڈز میں۔ اچھا، ایسے کراس کر کے تو اس میں ٹاپ سے کراس ہوتا ہے، لیفٹ ٹاپ سے کراس ہوتا ہے پیج اکاؤنٹ اونلی، اور بیچ میں ایک پروٹیکٹنگ انٹری ہوتی ہے کہ اماؤنٹ از ناٹ اوور دین 21 بلین، یہ ہوتی ہیں چیزیں، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اب اکاؤنٹنٹ جنرل آفس جو ہے وہ کیسے اس طرح کی فنڈ ریلیز کرتا ہے؟ ان کو آرڈر جاتے ہیں منسٹری آف فائننس سے، ویسے ہوا میں فنڈ نہیں جاری ہو سکتے کہ آپ جس کے پاس جس ادارے کے پاس پیسے اسے کون سے پکڑ کے کہیں کہ آپ جو ہے فنڈ ریلیز کر دیں۔ تو اس کے لیے یا تو کوئی جو اس کے پیچھے کوئی بل ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، کوئی اس کے پیچھے ویلڈ وجہ ہوتی ہے، اور یا پھر اس گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈائریکٹیوز ہوتی ہیں، تو تب جو ہے اس کے اوپر ایک پراپر پروسیجر کاروائی کر کے اس کا آڈٹ کر کے اس کو ایک وہ 17ویں گریڈ کا جو آفیسر ہے وہ 20 بلین 21 بلین تک کے، تو میں نے ذاتی طور پہ چیک ایک پاس کیا ہے۔ عام جو ہے جو ہمارے آفیسز ہیں اسٹیٹ بینک کے بڑے، ان میں 2 بلین کے چیک جو ہے روزانہ چیف منیجر صاحبان پاس کرتے ہیں ایک۔ تو اچھا، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے اپنا ایک بینکنگ ڈپارٹمنٹ مینول جو ہے وہ بی ڈی مینول اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بڑے زبردست اس کے اپنا پروسیجر ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں جس کے اوپر یہ ٹریری سسٹم چل رہا ہے، ٹریری رولز ہیں۔ اب جو ہے ان کو نہ تو کوئی ٹریننگ ہے، نہ فائنینشیل ڈسپلن کا پتہ ہے ان ججز کو، اور انہوں نے ہمارے جو گورنر ہیں دائی شریف آدمی ہیں ان کو بلا کے اب کہتے ہیں کوئی ایکٹنگ گورنر صاحب گئے تھے، پتہ نہیں گورنر صاحب یہ کس حد تک صحیح ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے اندر جو ورکنگ ہے اس میں یہ پیمنٹ جو ہے یہ پرچون اور ہلکا کام شمار ہوتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات۔ دوسرا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے جتنی بھی پیمنٹس ہیں ان کا اکاؤنٹ میں 0 بیلنس ہوتا ہے۔ اس میں ہر پیمنٹ اگر 10 روپے کا چیک ہو یا ارب روپے کا چیک ہو، اس میں جب آپ اس کو انٹر کرتے ہیں تو میسج کہتا ہے میسج آتا ہے کہ اس میں پیسے نہیں ہیں، پھر اس کو اوور رائڈ کر کے پیمنٹ کرنا پڑتی ہے۔ اب گورنر صاحب نے جیسے ایکٹنگ گورنر جو بھی تھے ان کو پاس بیٹھایا، اگر ان کو کسی بڑے کراچی آفس، اسلام آباد یا لاہور یا کسی جگہ سے اگر جس اسٹیٹ بینک کے جس آفیسر کا مڈل مینجمنٹ کے بندے کا یہ تجربہ ہوتا تو شاید وہ بریفنگ لے کے بھی گئے ہوں۔ لیکن آج اگر یہ بات مان لی جائے چیف جسٹس صاحب کی، تو پھر وہ کل آرمی چیف کو کہہ سکتے ہیں
کہ آپ فلانے ملک پہ ذرا 4-6 میزائل برسا دیں، وہ کسی کمشنر کو بلا کے اس کو نائل کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ملک کے ساتھ تجارت بند کر دی جائے، اگر نہیں کرو گے تو ساری منسٹری کے لوگ نائل ہو جائیں گے، وہ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو پیمنٹ اتنی فارن ایکسچینج کی کر دو، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کو آج اگر پیسوں کا کہا ہے تو کل کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے خزانے میں جو سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی کسی کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ یہ بالکل ایک انتہائی جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ ہاں یہ اس بات ضرور ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ اگر یہ چاہیں تو تمام ان چیزوں کو جو ہے پروسیجر کو شاید جو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے پیمنٹ کر بھی دیں، لیکن اس کے لیے کوئی پروسیجر اویلیبل نہیں ہے، کوئی قانونی ضابطہ اویلیبل نہیں ہے، اور پیمنٹس کو خاص کر جو کرنسی لوکل کرنسی کی پیمنٹس ہیں تو یہ تو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کے پاس جاتی ہی نہیں ہے، یہ کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے ان کا۔ اب یہ جو پروسیجر شروع ہو گیا کہ آپ جو ہے گورنمنٹ کے ٹاپ فنکشنریز جو ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوا یا الیکشن کمشنر ہوا یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بلا کے ان کی ہیومیلیشن کریں، تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو آج کہتے ہیں آرمی چیف صاحب نے کہی ہے ان کیمرہ جو میٹنگ ہوئی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام اور پارلیمنٹ ہے۔ یہ ایک نعرہ جو ہے کسی زمانے میں بھٹو صاحب نے لگایا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بائی بیلٹ بندہ منتخب ہوتا ہے، بھلے وہ لوکل کونسلر کیوں نہ ہو، اس کا رتبہ جمہوری ملک میں 16ویں 18ویں 20ویں 22ویں اسکیل کے بندے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اختیارات کے حساب سے نہیں، وہ چونکہ وہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو باقی 3-4 لوگوں کی آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، اس میں گورنر اسٹیٹ بینک میں آرمی چیف ہیں، اور یہ چیف ہیں سپریم کورٹ کے، یہ بڑے عہدوں کے لوگ ہیں، بڑے اختیارات والے لوگ ہیں، لیکن ان کو جو عوام کے ٹیکسز سے یہ تنخواہ لیتے ہیں، گورنمنٹ کے بجٹ سے لیتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی حوالے سے گورنمنٹ سرونٹ کہلاتے ہیں۔ اور جو ایگزیکٹو ہے یا جو منتخب حکومت ہے، پرائم منسٹر کے پاس یا ان کے پاس ہر لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ٹرمینیٹ کر دیں، ان کو جو ہے وہ سسپینڈ تو اس حساب سے نہیں، لیکن بہت سارے کاموں سے جو ہے ایک منسٹری آف لا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈی بار کر سکتا ہے ان کو جج ٹل فردر آرڈر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ تو جہاں تک اس موجودہ لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہیں، خواہ وہ ایگزیکٹو کے ہوں، ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہوں، وہ کسی پیمنٹ کے ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کی جو ہیں ایک ہی جگہ پہ منبع ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے ان کا جو چیف جسٹس کا آفس ہے۔ جبکہ جمہوری ملک اور ہمارے ملک کے جو پروسیجر ہیں انگریز کے دیے ہوئے زیادہ ہیں، اس میں بہت کم گنجائش ہے اور وہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جس ملک میں آئین جیسا مقدس جو بک ہے، وہ 10 سال ڈکٹیٹروں کے جوتے کے نیچے، وہاں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی طریقے سے پیمنٹ کر دی جائے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ ایک بگ نو جو ہے وہ ہونی چاہیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی، منسٹری آف فائنانس کی طرف سے بھی۔ لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو، الیکشن جو ہے الیکشن ہونے چاہیے، جو آئین کی روح کے منافی یہ بات کر رہی ہے گورنمنٹ صحیح نہیں کر رہی ہے۔ اس میں جو چوتھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی، وہ عوامی نمائندے اور سب سے سپیریئر اتھارٹی اس ملک کی وہی ہیں۔ وہ دوسری بات ہے کہ انتہائی کمزور، لاچار، لاغر اور ماٹھے وزیر اعظم ہیں، لیکن جو بھی ہیں، جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے اس میں یہ جو ہے وہ سب سے امپارٹنٹ آدمی، اور انہی کی یہ ملک اس طریقے سے چلنا چاہیے، یہ ادارے اس طریقے سے چلنے چاہیے، خاص کر ایگزیکٹو جو ہے اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جس طریقے سے ہمارے جو ہے پرائم منسٹر کے ہیں۔ اور جب میں ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریشن کہتا ہوں، اس میں منسٹری آف فائنانس، اکاؤنٹنٹ جنرل آفس اور وہ سارے لوگ آتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنے کوئی آخری قسم کے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، 1-2 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں ٹھیک ٹھاک جو ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کے کامنٹس درکار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔